اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے اہل مکہ سے یا مدینہ شریف کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ان کو کہا جائے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو اور ایسے کلمہ پڑھو جیسے ابو بکر نے پڑھا، یعنی اپنی تحقیق اور اپنی مرضی جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا پھر آپ کی اور میری مرضی اب مرضی رسول اللہ کی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اپنی مرضی ہے تو پھر کلمے کا حق نہیں ہوتا کہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اللہ فرماتا کما آمن الناس انج کلمہ پڑھو جویں عمر نے پڑھا، ایسے کلمہ پڑھو جیسے عثمان نے پڑھا، ایسے کلمہ پڑھو جیسے علی نے پڑھا۔ یعنی ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ نمونہ وہ صحابہ کی زندگی ہے۔ تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قبل ہو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج کلمہ پڑھیے جویں بے وقوفاں نے کلمہ پڑھا۔ حضرات صحابہ کو حضور کی محبت میں مجنون اور بے وقوف اور دیوانہ کہا گیا۔ استاد صاحب امیر المجاہدین قاسم عشق رسول بابا جی اپنی جب اونچی محفل میں بیٹھتے تھے یا جب پڑھاتے تھے تو جملہ کہتے تھے، اور آپ چونکہ حساب کتاب کو اچھے انداز سے سمجھتے ہیں، ایک صفر آگے پیچھے ہو گئے تو سارا مسئلہ کہانی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں جدوں تک کسی بندے کو حضور کی محبت کے اندر پاگل نہ کیا جائے ادوں تک حضور کے رجسٹر وچ ادا نہ نہیں نکلتا۔ یہ تو نہیں کہ بس راتوں رات آپ کو یار مل جائے گا۔ صوفی سرمد کہتا ہے سرمد غم عشق بھلا بس را نہ دے سوزے دل پروانہ مبس را نہ دے عمر باید کے یار آیت بکینا، زندڑی لنگ جاتی ہے عمر لنگ جاتی ہے تاں جا کے کدھر یار ویکھدا ہے۔ یہاں بس بندہ کہتا ہے میں آج ہی آیا ہوں، آج سب کچھ مجھے کرسی اور سب کچھ آج ہی مل جائے، عمر لنگ جاتی ہے تاں جا کے محبوب پری پیدا کرتا، عمر باید کے یار آیت بکینا۔ عشق مجازی بندہ سوتے سوتے کامیاب نہیں ہوتا تو عشق حقیقی دشیائی ہو گئے۔ مکھی کو کیا پتا پروانہ کیا، مکھی نے جڑی لہر دیتے بیٹھنے میں ہوتے گند کر سکتے ہیں، اور پروانے کو جہاں شمع نظر آئے گی وہاں اپنی جان ہی قربان کر دے۔ جب تک رسول اللہ ہے مثلا میں حضور داتا صاحب کی تحریر سے مجھے جامعہ نظامیہ کی طرف سے سن 2012 میں یورپ بھیجا گیا۔ میں کچھ عرصہ وہاں رہتا رہا تو وہاں پتھر کے مجسمے بنے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، میں مجبور ہوں کبھی میں ڈائریکشن پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، اگر آپ کو نہیں پسند آئے گا مجھے واپس بھیج دیجیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے مقدر میں جتنے جملے میں اتنے ہی کہہ سکتا، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ اپنے دل کو تھام کر میرا جملہ سمجھیں، خالی سننا نہیں ہے سمجھیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو عشق رسول نہیں مانتا وہ بندہ غیرت مند نہیں ہوتا۔ یہ میرا جملہ اگر آپ کو یہ اثر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کچا دودھ بھی پی لو گے تو الٹیاں نہیں لگیں۔ یعنی یہ اور چیز ہے، یہ انہوں نے پہنا دیا ان کی مہربانی، یہ انہوں نے رکھوا دی ہے، ورنہ وہاں کچھ اور چلتا ہے۔ ان کو پسند آ جائے تو علم الدین پسند آ جائے۔ 52 حج کے دن جی محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 52 حج تقریبا، اور 1929 کے اندر علم الدین علیہ رحمہ کا جب جنازہ اٹھا تو آپ نے رسم بدل دیا، قاعدہ ہی بدل دیا، آپ نے رواج بدل دیا، ساری دنیا کہتی ہے کہ چہرہ دکھاؤ، آپ نے فرمایا میں پیر دکھاؤ۔ جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ کنجوس نہ بنے، منہ کھول کے کہے سبحان اللہ۔ یہ اس طرح نہیں آپ کا کام ہوگا، یہ آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ خادم رضوی کو کیا ہو گیا ہے، یہ وہ جب ایسے کرتے تھے وہ خالی ایسے کرتے نہیں تھے، وہ دیکھ کر کرتے تھے ایسا۔ لبیک
بات کرنا چاہتا ہوں، مجسمے دیکھے یورپ کے اندر، سویڈن کے اندر، ناروے کے اندر، ڈنمارک کے اندر علامہ اقبال کے مجسمے، کیونکہ اقبال نے سیاست جرمن سے پڑھی ہے. سبحان اللہ. ساری بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ آپ نے جا کر جرمن میں پڑھی. اچھا، وہاں اقبال کے مجسمے، اور صبح جب پورا واک کرنے جاتا ہے یا رات کو ان کو جب بھی وقت ملتا ہے انہوں نے واک کرنی ہوتی ہے، تو وہ جب علامہ محمد اقبال کے مجسمے کے پاس سے گزرتے ہوئے اقبال کو سلوک پیش کرتے ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ تیرے مجسمے کو سلام کیوں ہے؟ اب انہوں نے جواب دیتا حضور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے. کیا چیز ہی کوئی اور دیکھی. ہمارے کشمیر کے سید بڑے پرانی بات عرض کرنے لگا، وہ کہتے ہیں میں باقیہ رسالت میں تھا، حضور بار بار مصلی پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو دیکھ رہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کا انتظار ہو رہا ہے، وہ آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں اقبال کوئی عام چیز ہے؟ خود بابا جی کہتے ہیں، بابا جی کیونکہ پوچھ سکتے تھے اور پوچھتے بھی تھے، تو ہم نہیں جانتے علامہ اقبال کو. دنیا میں اقبال کو اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ خادم حسین رضوی ہے. بابا جی فرماتے ہیں میں علامہ اقبال کو پوچھا تعارف تو کرواؤ اپنا. جی ابھی نقیب محفل تعارف کروا رہے تھے، ہمارا تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے. تو استاد صاحب فرماتے ہیں ہم پوچھے اقبال تعارف کرواؤ. علامہ کہنے لگا کہ خیر ہوئے. استاد فرماتے ہیں جڑے دفتری جامع کے تیری تصویر ہے، جڑے سکولی جامع تیرے نغمے، جڑے سرکاری لیب میں جامع اتنے تیری تصویر ہے، تو ہے جو تیرا تعارف کی ہے. علامہ فرمانے لگے نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خر کا پوچھ اقبال. کہ بابا جی نہ میں کوئی مفتیاں، نہ میں کوئی صوفیاں، نہ میں کوئی دن سجادہ نشین میں اس طرح کر کے بیٹھے رہتے، نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خر کا پوچھ اقبال. میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عابد ہوں، نہ میں زاہد ہوں، نہ میں صوفی ہوں، نہ میں کلندر ہوں. استاد صاحب فرمانے لوگ پوچھا کہ تو کون ہے؟ اب اقبال نے کیا فقیر راہ نشین و دل غنی دار، فقیر راہ نشین و دل غنی دار. علامہ فرماتے ہیں میں کیا استاد جی جڑا رستہ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں نا، اس رستے کے اندر جڑے بڑے بڑے فقیر بیٹھ کے حضور کا چہرہ تک رہے ان فقیراں جو ایک فقیر کا نام اقبال ہے. سبحان اللہ. اور فقیروں میں حضرت کی سید جماعت علی شاہ صاحب بڑے اگلی لائن پر بیٹھے ہوئے. شاہ جی نے آ کے لاہور 1929 کے اندر اور مہینہ بھی اکتوبر کا. واہ واہ واہ. آخر کوئی بات تو ہے نا کہ میلاد کے مہینے میں علم الدین کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بات تو ہے نا. تو آپ نے آ کے رسم بدل دی، دستور ہی بدل دیا. سارے قانون چہرہ دکھاؤ کہ پیر جماعت اور اجازت فرماتے پیروں کی طرح کپڑا چکو. 12-13 گز کی پگڑی آپ نے لا کے، مولوی تو یوں نہیں ہو سکتا جی کہ سید زادہ اپنے پگڑی بھی لا کے رکھی کہ اپنے نوری ہونٹ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب کا نانا نور کا. آپ نے پگڑی بھی رکھی تھی، اپنے ہونٹ بھی رکھے. مریدہ نے تو پڑھ لیا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹس تو نہیں ہے یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا سر کو دیکھیں. دنیا کہتی ہے چہرہ چومنا ہے، ماتھا چومنا ہے، تسی کہندے ہو پیر چومنا ہے. لکھا سلام جی بڑے دیاں گلاں وڈی ہوندیاں. آپ نے فرمایا میں تے پیر ہی چومنے، میں ماتھا نہیں چومنا. انہوں نے کیا کیوں؟ فرمایا ماتھا تے کل رات رسول اللہ نے خود چومیا ہے. میں نے برابری نہیں کی، میرا تو کون کچھ ایمان اس میں نہیں ہے، ایمان اس ادھر. ان کو پسند آ جائے تو بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے مولوی تھے، عالم تھے، آپ کے تزاج وردے رہ جاتے ہیں، انہوں نے پسند آ جائے. ممتاز قادری پسند آ جائے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. ہاں اچھا، جدو اقبال نے اپنا تعارف کروایا تو پھر اقبال نے بابا جی کو پوچھا جی تسی اپنا تعارف کرواؤ، کیونکہ مینوں پتہ چلے صرف دیاں کتاباں تسی لکھیاں، نعت دیاں کتاباں تسی لکھیاں، تے شیخ الحدیث بھی اور قرآن دے الحمد لے کے والناس تک سارے سیگے تنو آدھے. رومی بھی تنو یاد ہے، جامی بھی تنو یاد ہے، حافظ بھی تنو یاد ہے، اعلیٰ حضرت بھی تنو یاد ہے. منزل بھی تہاڈی اتنی پکی قرات دے اندر 30 پارے قرآن پڑھ جاندے ہو تے تسی شیخ الحدیث بھی ہو تے اتنی بڑی پگڑی بھی ہے. بابا جی کہندے نہیں اقبال جے گل تو عشق رسول دی کیتی ہے تے گل میں بھی عشق رسول دی کر رہا. تیرا تعارف ہے کہ جڑے رستے چ مدینہ شریف کے بڑے بڑے فقیر بیٹھے تو انہاں فقیراں چوں ایک فقیر ہے. میرا تعارف ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ.
اقبال مدینہ شریف نہیں گیا، لیکن کہتا ہے ایک دن میں گڑی شو بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، خود کہتا ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جو آپ کا گھر ہے گڑی شو میں، تو میں بیٹھا ہوا تو اچانک میرے گھر میں دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا سجے کھبے اگے پیچھے فرشتے تھے، میں کہ خیر ہو گئے، انہوں نے کہا دی تیاری کرو حضور نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ ایسے کہتے فرشتے، فرشتوں نے مجھے پروں پر بٹھایا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے نے چکیا تھا میں حضور دے قدم میں جا کے اپنا متھا کتے رکھیا تے کولوئی وقت دا بادشاہ گزر رہا سی عبدالعزیز، میں نے ویکھ کے کہنے لگا او اقبال تم بریلوی ہو، شرک کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نہیں سی پتا اندر بیٹھا کون، کہتا ہے اقبال جب میں نے قلندرانہ نگاہوں سے اور سکندرانہ جلال سے دیکھا تو کانپنے لگ گیا، میں کہ بس سبحان اللہ جڑے غریب آتے رہتے 1.5 لاکھ روپیہ لا کے انہوں تکے کٹ کے تکے مار کے تو باہر کٹتے ہو، شرک ہوتا ہے۔ اقبال کہنا بات سونے جن کیوں کر رہے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے اقبال؟ اقبال نے کہا سجود نیز دی عبدالعزیز، عبدالعزیز دھیان کر رہے سجدہ نہیں کر رہا، میں تو بلکہ سے درے رسول کو سلام پہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں اس لیے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کہتے جی اپنے گاڑی گلر کر کے میں علامہ اقبال کی گلر کر سمجھ آن دی دیر ہے جی، سمجھ آ جاؤ ایسے نیامی صاحب بیٹے نے کبھی وقت ملے ضرور جانا، حضرت واصف علی واصف سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ جا کے کہنے لگا جی جناب میں مسلم علمی کتابی ہوں، میں بغیر دلیل کے، میں بغیر ریفرنس کے، میں بغیر قرآن کے، میں بغیر حدیث کے کوئی بات نہیں کرتا، میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، آپ نے فرمایا کھلو کے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کسر نہیں کری دکھانے جا کے کھلو کے گال کر، اس نے کھڑے ہو کر کہا جی آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا دلیل دے، کیونکہ اس کے پاس بڑے بڑے مقلا بیٹھتے تھے واصف علی واصف کے پاس، نظریہ میں تھوڑا سا ذرا شروع میں لچک تھی، تو ایک دن بابا جی فرماتے میں جا کے قبر تے کیا، میں کہا 10 واصف آجی اکھر تیرے پیچھے اسی آیا اور تو کوئی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میں بیٹھا واصف بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا ہاں جی آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، آپ نے فرمایا ہاں زندہ، اس نے کہا دلیل دو، تو واصف ایسے ڈھونڈنے لگا ایسے، وہ کہے میں دلیل مانگ رہا تو حال کہہ رہا ہے، واصف کہنے لگا جھنڈے آتے تو مچھلی پانی تو دور ہوئے نا، کہ مچھلی کے سامنے پانی کا ذکر کرو، مچھلی نے پھڑکنا تو ہوتا ہی ہے نا۔ آپ ظاہر ہے میں خدا ہوں عاشق ہوں، تو میرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، میں ایسے سے تو کروں گا۔ اس نے کہا نہیں دلیل دو، واصف جھولی اٹھا کر کہنے لگا جھنڈے تینوں دلیل کی ضرورت نہیں، تینوں تو دعا مت دیو، واہ واہ سبحان اللہ۔ تینوں دعا مت دیو، وہ کہا نہیں میں دلیل ہی لا کے جانی ہے۔ تو واصف نے تڑپ کر کہا سنو جی جناب اعظم مارکیٹ والے ہوتے کپڑے کا کام کرنے والے تجارت کرو، اتنی تجارت کرو کہ آپ کو خود نہ پتا ہو اللہ نے آپ کو کتنی دولت دی ہوئی ہے، لیکن دل میں دولت نہ ہو، دل میں رسول اللہ کی محبت ہو بس۔ سبحان اللہ۔ ایسے حضرت نعمان بن مکرم گئے نا جی بادشاہ کے پاس، تو اس نے کارپٹ بڑے عالی شان بچھائے ہوئے تھے، تو آپ نے تلوار کی نوک مار کے نا تو کارپٹ پھاڑ چھڑے، اس نے آپ کے لیے کرسی بچھائی تھی تو سونے کی کرسی تھی، آپ بیٹھ کے تو آپ کی توجہ نہ گئی کہ یہ سونے کی ہے، جو ہی پتہ چلا تو آپ کھڑے ہو گئے ایسے، تو کہنے لگا شاید زندگی میں سونا پہلی مرتبہ دیکھا اس لیے حیران ہو کر کھڑے ہو رہے، فرمایا نہیں اس نبی کا کلمہ پڑا ہوا جس نے مٹی اور سونا برابر کر دیا ہوگا۔ حضور نے دھوکے میں ڈال چھوڑا، ہر شاید ہی دھوکے میں ڈال دیا۔ واصف علی واصف کہنے لگا جلیا جو حضور زندہ نہیں ہے، اے میرے داس کے صبح تے دوپہر تے شام اللہ درود یا رحمتاں کے ہوتے نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کے پاس ایک بندہ جا کر کہنے لگا جی آپ حضور کو حاضر ناظر مانتے تو دلیل دے، آپ نے فرمایا دلیل تو خود دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرمایا جن کو حضور کہے وہی تو حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اور کون حاضر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کما نہیں ہے تو دل کے بڑا نیڑے رہتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اشفاق زاویہ والے ٹی وی پر جن کا پروگرام کسی زمانے میں چلتا تھا، بانو قدسیہ ڈاکٹر محمد اشفاق زاویہ بڑے اونچے لوگ سے نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں ایسے کچھ اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں محبوب لفظ محبوب آیا تو اور محبوب کا ذکر چھڑ پڑا، تو محبوب کی تعریف لکھی ہوئی تھی کہ محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بنا بندہ جی نہ سکے اور جس کے خیالات میں بندہ ایسے بھٹکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی در بدر، محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بنا لقمہ نیچے